جس کا کام اسی کو ساجیں. اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. اور ہم یہی کہہ رہے ہیں حقیقی آزادی کیا ہے؟ حقیقی آزادی یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو. قانون کی حکمرانی میں عدلیہ اپنا کام کریں، ادارے اپنا کام کریں. حکمرانی کا حق عوام کو ہے اور عوام کو حکمرانی کرنے دیں. جو لوگ جس طرح 16 ماہ قبل عوام کے منتخب وزیر اعظم کو ایک سائفر کو جواز بنا کے حق حکمرانی سے محروم کیا گیا، ہماری جنگ یہ ہے کہ آئندہ ایسے ان چیزوں کا ارتکاب نہ ہو. پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن کے دوران ہمارا مینیفیسٹو یہی ہے، ہمارا نعرہ یہی ہے کہ ہم اقتدار جو ہیں وہ عوام کو سونپیں گے، اور اقتدار کرنے والی واحد طاقت پاکستان میں آئین کے تحت بھی اور قانون کے تحت اور حقیقی طور پر بھی عوام پاکستان رہیں گے. تو واضح ہیں کہ پرچے کرانے والے جو ہیں وہ آج کل ایک ہی پارٹی سے یہ ہوتے ہیں. باقی بات یہ ہے کہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب اس بندے پہ انشاءاللہ میں عنقریب FIR کروں گا اسلام آباد میں، جو میں کرنے جا رہا ہوں. پہلے گی ہم نے خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے بعد یہ پیغام دے رہے ہیں کہ شاید یہ الزام تراشی، یہ سخت رویہ، یہ جو آپس میں چپکلش انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، کم از کم الیکشن کے دوران جو ہے ہمیں ڈیسنسی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر آپ آج یونیلیٹرلی یک طرفہ طور پہ اس شخص پہ جس کی پارٹی کو 9 مئی کے نام پہ کوئی سانس لینے کی اجازت نہیں ہے، اور جس کی پارٹی کو جس کو آپ نے جیل میں ڈلوایا ہوا ہے، اور خود جو ہیں آپ کنوکٹ ہونے کے باوجود دندناتے پھر رہے ہیں. آج کی اس پریس کانفرنس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 16 ماہ میں جو اسلحہ سکینڈل ہوا ہے، اسلحہ لائسنسز کا، چینی کے کارٹلائزیشن کا سکینڈل ہوا، اور 11 جو سکیمز ہیں جو فی الوقت جس کی کمپلینٹس نیب کے پاس ہیں لیکن ابھی تک پاکستانیوں کے ساتھ شیئر نہیں کیے جا رہے ہیں. لیکن وقت آنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں خود تشت بام ہوں گی کہ ان 16 ماہ میں کس طرح لیڈران نے اور ان کے بیٹوں نے پاکستانی خزانے اور پاکستانیوں کے وسائل پہ کس طرح لوٹ مار جاری رکھی. آئندہ کے پریس کانفرنس میں 16 ماہ کی جو ان کی کارکردگی رہی ہے اور جہاں جہاں پہ میرٹھ کا قتل عام کیا گیا ہے، جہاں جہاں پہ دنیاوی مقاصد کے لیے اور ایکسٹرانس کنسیڈریشن کے لیے ایگریمنٹس دیے گئے ہیں، بالخصوص ایسے اداروں میں جس طرح کے ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. ایک اندازے کے مطابق 4 ماہ میں 11,000 سے زیادہ کلاشنکوف کے لائسنسز جاری کیے گئے. 4 ماہ میں 11,000 سے، اور فی لائسنس جو ہے مارکیٹ میں 5 لاکھ روپے جو ہیں کلیکٹ کیے گئے. یہ اسکینڈل جو ہیں کن لوگوں کو جاری کیے گئے؟ کبھی اندیشہ ہے کہ اس میں بہت سارے اسلحہ لائسنس ایسے لوگوں کو بھی جاری کیے گئے جن کی مجرمانہ ہسٹری رہی ہے. تو عزیزان وطن، ہم یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہے اس کا بھرپور جواب دیں گے. اگلی پریس کانفرنس میں کل خان صاحب سے میں ملاقات کروں گا، اور انشاءاللہ یہاں پہ میں آپ کو بتانا ضرور پسند کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے چند بڑے نام ہیں جو کہ ملک کی سیاست کے ہیں. متوقع طور پہ شاید منڈے کو بھی ہماری اسی پریس کلب میں ایک انتہائی پاکستان کی ویل نون سیاسی شخصیت کے ساتھ میری پریس کانفرنس ہوگی. اس کے علاوہ KP میں بہت سارے سیاسی عمائدین نے ہم سے رابطہ کیا ہے، وہ بھی شامل ہو رہے ہیں. انشاءاللہ لوگ جوک در جوک بلوچستان، پنجاب، سندھ میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا آغاز کر رہے ہیں. اگلے ہفتے سے اور اس کے بعد والے ایام میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے. وہ دن گئے
آپ ایک پریس کانفرنس کروائیں گے پی ٹی آئی سے نکلوانے کے لیے، انشاءاللہ 10 پریس کانفرنس ہم کروائیں گے ان لوگوں کی جو پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں اور ایسی پارٹیوں کو چھوڑ رہے ہیں جس طرح نون ہیں، جے یو آئی ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ میں آج کے اس پریس کانفرنس کے جو پہلا نکتہ تھا، داؤد خٹک صاحب کو میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی طرف سے، سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان کی طرف سے اور صوبائی صدر پاکستان تحریک انصاف علی امین خان گنڈپور کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف میں آمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ داؤد خٹک صاحب کا خاندان جو ہیں کافی عرصے سے سیاست سے وابستہ ہیں۔ ضلع نوشہرہ میں پرویز خٹک صاحب کی وجہ سے ان کو پاکستان تحریک انصاف میں وہ مقام کی توقع نہیں تھی کیونکہ وہ ہر چیزوں پہ چایا ہوا تھا، تو لہذا ان کے جانے کے بعد کے پی میں اور بالخصوص پشاور ڈویژن میں وہ لوگ جو پرویز خٹک صاحب کی سیاست کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف سے دور تھے، وہ اب پاکستان تحریک انصاف کے قریب آئے ہیں۔ داؤد خٹک صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف میں غیر مشروط طور پہ شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ میں مائک تھوڑی دیر کے لیے ان کو دوں گا تاکہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں اور ہمیں ٹائم دیا۔ اچھا سر، سوال ایک یہ ہے کہ کیا آنے والے انتخابات میں آپ لوگوں کا بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں انوالومنٹ کے خلاف ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کا فرد جرم عائد ہو چکا ہے عمران خان پر، اس کے خلاف سپریم کورٹ میں آپ لوگوں نے درخواست دائر کی ہے، کچھ امید ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس پر آپ لوگوں کو انصاف فراہم کریں؟ جہاں تک آپ نے پہلا سوال کیا، یہی تو ہماری فائٹ ہے۔ یہ جو آپ کے اوپر ایف آئی آر کیا گیا ہے رئیس بھائی خان میں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی سیاسی بندے کے جو امام پہ کیا گیا ہے، اگر آپ ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتے تو اس سیاسی بندے کا یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سی پارٹی سے ان کا تعلق ہے؟ دیکھیں یہ تو اچھا مولانا صاحب، آپ نے گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کی کہ نواز شریف واپس آ کے بات کرتے سیاسی رہنماؤں سے۔ آپ لوگوں کی 3 سال 3.5 سال حکومت رہی، تب تک آپ کو گرینڈ ڈائیلاگ یاد نہیں ہے، آپ نے کسی سیاسی جماعت کو نہیں بٹھایا ساتھ، اور اب جب اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہو گئی ہے تو اب آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کیا رسپونڈ کریں گے؟ گزارش یہ ہے کہ 3-3.5 سال میں اگر گرینڈ ڈائیلاگ نہیں بھی ہوا ہے اس وقت، تو ملک میں اس وقت نہ معاشی ابتری صورتحال بھی تھی، نہ مہنگائی ایسی تھی، نہ آپ کی فارن پالیسی، اور نہ ملک میں طوائف الملوکی تھی۔ جب ملک کرائسس کا شکار ہوتا ہے تو تب لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں سر جوڑ کے تمام سیاسی قوتوں کو بیٹھ جانا چاہیے۔ وہ حالات اور آج کے حالات میں بہت فرق ہیں، تو لہٰذا اگر آج ہم یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی قطعاً یہ پیغام نہ لیں کہ ہم کسی کی منت کر رہے ہیں، منتیں کرتے تو ڈیل کر لیتے، چلے جاتے ہم بھی نواز شریف کی طرح باہر اور 4 سال بعد جو ہیں دندناتے ہوئے آتے۔ نہ ہم ڈیل کر رہے ہیں، نہ ڈیل کی ہمیں کوئی ضرورت ہے، اور اگر ہم آج بات کر رہے ہیں تو پاکستانیوں آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ملک مزید پولرائزیشن کا متحمل ہو سکتا ہے؟ نہ پی ٹی آئی رہے گی اور نہ نون لیگ رہے گی اگر پاکستان نہیں رہتا ہے۔ تو لہٰذا پاکستان سن لیں اور سمجھ لیں، ہم میک اور بریک کے سٹیٹس پہ ہیں، ہم معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ انتہائی انحطاط کا شکار ہیں۔ ملک کو، پاکستانیوں کو ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، اور وہ ڈائیلاگ ایک ورکیبل جو انوائرمنٹ ہے اس کو کریٹ کرنے کے لیے۔ صاحب، آپ لوگوں نے پچھلی بار بھی دوسری پارٹیوں سے لوگ لیے تھے، مشکل وقت میں وہ چھوڑ گئے، اب بھی آپ دوسری پارٹیوں سے لوگ لے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ پارٹی کی سیکنڈ قیادت کو موقع دیں، کیا کہیں گے؟ جی، پارٹی کی سیکنڈ قیادت جو ہیں ان کو ذمہ داریاں تفویض ہو چکی ہیں، اور آپ نے کہا نا مشکل وقت میں چھوڑ گئے، تو جو مشکل وقت میں آ رہے ہیں وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ اس وقت پوری دنیا میں بڑے مشہور ہو چکے ہیں، اور آج کا موسم تقاضا بھی کر رہا ہے کہ تھوڑا سا ایک کافی دوست ہمارے آئے ہوئے، بڑا اچھا خوشگوار موسم ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ ایک آپ کی پارٹی کے پہلے تھے ندیم افضل چند صاحب، جب کورونا کا ایک بڑا مشکل دور تھا پاکستان میں، اس وقت انہوں نے ایک ڈائیلاگ بولا، مختاریہ وڑ جانی دیا، حکومت دست نہیں پہ، حالات بڑے خراب نے۔
آج کل بھی حالات بڑے خراب تھے، کٹر کا ماحول ہے، گھٹن کا ماحول ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں. اس ماحول میں آپ نے ایک ڈائلاگ بول دیا کہ پروگرام تو بڑھ گیا. آپ سمجھیں آپ ندیم افضل چند اور آپ آپس میں ڈائلاگ فیڈوک دیے ہیں، تو آپ کی آپس میں کبھی اس ڈائلاگ سے پہلے گپ شپ یا اس کے بعد کہیں مشاورت یا شاید گپ شپ کی ہے؟ ترنم میں جواب دیں گا سوال اتنا اچھا بہت سر اس کا جواب دے دیں کہ ندیم افضل چند صاحب کے ساتھ آپ کی گپ شپ ہوئی ہے، ڈائلاگ فیلو ہے آپ کی؟ بس مجھے مصطفیٰ قریشی کا ایک ڈائلاگ یاد آ رہا ہے. وہ میرے خیال میں چند صاحب کی اس ڈائلاگ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک بات کہی تھی. میرا خیال ہے کہ وہ جو چند میں بھول گیا ہوں. ہاں میرا سوال خٹک صاحب سے ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا اسی پریس کلب کی اسی کرسیوں پہ پی ٹی آئی چھوڑنے کی پریس کانفرنس. آج جیسے ہی آپ نے پی ٹی آئی جوائن کرنے کی پریس کانفرنس کی تو باہر آندھی اور طوفان بہت تیز شروع ہو گیا. کس چیز کا سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ اس آندھی اور طوفان کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ ویری گڈ السلام علیکم. اونچا بولیے گا. حوصلہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتے ہیں. ہاں نہیں تھوڑا سا بیچ کر دیں. ہاں میں رکھتا ہوں حوصلہ رکھتا ہوں. اگر خٹک صاحب حوصلے سے آری ہوتے، آج کل پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس طرح ہیں جیسے ہیروئن کے ڈھیر کے ساتھ بیٹھنا. تو لہذا یہ ڈنگے کی چوٹ پہ اسی پریس کلب میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کو شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں. تو یہ حوصلہ ہی ہے، یہ ان کی جرت ہے، اور ہم ایسے جرت مندوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہاں آپ کے ذہن کا فطور ہوگا جو دوسرے ہیروئن کی کو سمجھے. ہم تو پاؤڈر کی بات کر رہے ہیں، آئس کی بات کر رہے ہیں. مروت سے بلانگ کرتے ہیں. کامران خٹک صاحب نے 26 نومبر کو ضلع کرک میں جلسے کا اعلان کیا ہے. آپ کا بھی کوئی ارادہ ہے لکی مروت میں جلسہ کرنے کا؟ یار یہ لکی مروت، آپ بھی لکی مروت کے ہیں، یہ سوال مجھ سے لکی مروت میں پوچھ سکتے تھے. بہرحال لکی مروت میں عظیم الشان جلسہ کروں گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.